حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ لوگ لکڑی، پتھر، دھات سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، کیونکہ وہی رب العالمین ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے عمل کو پیدا کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ان بتوں کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ جب قوم ایک میلے کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر قوم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات قوم کے سرداروں کو ناگوار گزری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو قوم نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی جو اتنی شدید تھی کہ قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے ایک منجنیق گھنی تیار کی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں رکھ کر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا معجزہ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ کو حکم دیا کہ آگ سرد ہو جا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ تھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آگ ان کے لیے بالکل ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ نمرود کی شکست۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح سلامت آگ سے باہر آنا قوم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن ان کے سردار نمرود، اس کی قوم نے پھر بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ نمرود نے خود کو خدا سمجھنے کی ضد جاری رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھر کے ذریعے عذاب نازل کیا اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ واقعے کے اسباق: توحید کی عظمت۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لیے لائق ہے۔ اللہ کی قدرت: اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ کے راستے پر قائم رہنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی ہوں۔ نمرود اس کی قوم کی تباہی یہ ثابت کرتی ہے کہ جھوٹ اور باطل کا انجام ہمیشہ ناکامی ہوتا ہے۔ توحید کی حفاظت صبر اور استقامت کی علامت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر، زمین اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے درج ذیل نکات پر ہم آج روشنی ڈالیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھتے رہیے آگے۔ قوم کے ظلم و ستم کی ابتدا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی توحید کا انکار کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکمت، دلیل اور نرم مزاجی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ بت بے جان ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی گمراہی کو ظاہر کرنے کے لیے ان بتوں کو توڑ دیا، جس کے بعد قوم نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد بھی قوم نے ایمان لانے کی بجائے ظلم و ستم جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ توحید کی دعوت کا آزاد ماحول میں جاری رکھنے کے لیے قوم کے ظلم و ستم اور حق کو قبول نہ کرنے کی ضد کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنا گھر، وطن، رشتہ دار چھوڑ دیے اور اللہ کی زمین پر نکل پڑے۔ شام، فلسطین اور مصر کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجرت کے دوران مختلف علاقوں کا سفر کیا، وہاں اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ شام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا پہلا اہم مقام تھا۔ شام میں رہتے ہوئے انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو بت پرستی سے روکا۔ شام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی کہ وہ ان کے خاندان کو نبوت اور برکتوں سے نوازے گا۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی بشارت دی، ان کی نسل میں
نبوت کا جاری رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کے بعد فلسطین کا رخ کیا، جو بعد میں ان کا مستقل مسکن بن گیا۔ فلسطین میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین عطا کی جو ان کے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنی۔ مسجد اقصیٰ کی قریب علاقے میں آباد ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھا۔ فلسطین کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کا سفر کیا اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ واقع۔ مصر میں اس وقت ایک ظالم بادشاہ کی حکومت کرتا تھا جو خوبصورت عورتوں کو اپنی قید میں لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو اپنی بہن کے طور پر متعارف کرایا تاکہ انہیں نقصان سے بچایا جا سکے۔ اللہ نے بادشاہ کو سزا دی اور اس نے حضرت سارہ کو نقصان پہنچانے کی بجائے عزت کے ساتھ آزاد کر دیا۔ اسی بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ بطور خادمہ دی۔ ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقاصد کیا تھے؟ توحید کا پیغام پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں بھی جائیں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں اور شرک سے بچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے دوران اپنی نسل کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی دعا کی۔ ان کی دعا یہ تھی کہ اے میرے رب مجھے صالح اور اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کو نبوت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے نتیجے میں اللہ نے ان کی نسل کو نبوت کا اعزاز دیا، جس سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی نسلیں وجود میں آئیں۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی خاطر قربانی دینا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل اعتماد کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا کردار نہایت اہم ہے۔ خواتین کی قربانی، صبر اور اللہ پر ایمان کی کہانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے ہم اس ویڈیو کے اندر بھی بیان کریں گے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھیں، نہایت نیک، صابر اور خوبصورت خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کیا، ان کے ساتھ دین کی خدمت میں شریک ہو گئیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں، ان کے ایمان اور صبر کی طاقت بنی رہیں۔ ہجرت میں ساتھ دینا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے گھر، مال، تمام آسائشیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں۔ شام، فلسطین، مصر کے سفر میں انہوں نے حضرت ابراہیم کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ مصر میں ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے ان کی نیکی اور دعا کی طاقت دیکھ کر انہیں آزاد کر دیا اور انعام کے طور پر حضرت ہاجرہ کو خادمہ کے طور پر دیا۔ حضرت ہاجرہ کا تعارف۔ حضرت ہاجرہ ایک نیک، صابر خاتون تھیں جو مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو بطور خادمہ دی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم سے نکاح۔ حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سارہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود اس نکاح کی تجویز دی تاکہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی نعمت مل سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل السلام جیسا نیک اور برگزیدہ بیٹا عطا کیا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بعد میں امت مسلمہ کے لیے ایک بنیاد بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے لیے بے آب و گیاں میدان میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس حکم کو اللہ کی رضا کا سمجھ کر قبول کیا اور صبر و توکل کے ساتھ اس مشکل وقت کا برداشت کیا۔ پانی کی تلاش۔ صفا اور مروہ کا واقعہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شیرخوار بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے زمزم کا پانی جاری کیا۔ یہ واقعہ حج کے مناسک کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسحاق کی ولادت۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے طویل عمر تک اولاد نہ ہونے پر اللہ سے دعا کی۔